لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 1 مئی 2021، آج سے 2 دن پہلے میرا ایک بیان آپ حضرات نے سنا ہوگا، جس میں 2 تحریکیں سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے بیان پر تبصرہ تھا۔ تو دعوت اسلامی کے امیر کے بیان پر جو میں نے تبصرہ کیا، اس پر تو مجھ سے کسی نے کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا اور کسی نے کوئی اس سلسلے میں مجھ سے بات نہیں کی، لیکن سنی دعوت اسلامی کے نائب امیر کے بیان پر جو میں نے تبصرہ کیا تھا، اس پر کچھ لوگوں نے مجھے احادیث وغیرہ بھیجی ہے۔ بہرحال مجھ سے بدتمیزی کسی نے نہیں کی، بدزبانی کسی نے نہیں کی۔ ہونا بھی یوں ہی چاہیے کہ جب کوئی مسئلہ خالص علمی ہو اور تحقیقی ہو تو اس میں دونوں کی باتوں کو بغور سماعت کرنا چاہیے۔ وہ مسئلہ یہ تھا، جو لوگ اس آڈیو کو نہ سن سکے ہوں گے اب اسے سن رہے ہوں گے، کہ سنی دعوت اسلامی کے نائب امیر صاحب ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ رمضان پاک کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آیا گیا، بلکہ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا یہ کہنا چاہیے، چونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب اس کا نام لیا تو اس کے ساتھ میں لفظ ماہ کی اضافت، رمضان کی اضافت مہینے کی طرف کی ہے، شہر رمضان الذی، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں کہ رمضان اللہ کا نام ہے، کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری ہے، اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رمضان آیا گیا، اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا، اور تعظیم کے ساتھ رمضان المبارک آیا، رمضان مبارک گیا۔ یہ تینوں باتیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ احادیث وغیرہ بھیجی، اسکرین شاٹ کتابوں کے، تو میں انہیں بتا دوں کہ اس میں تو ایک حضرت مجاہد تابعی کا قول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ پھر دوسرا جن لوگوں نے حدیث بھیجی ہے وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور کئی کتابوں میں وہ نقل ہے۔ اب میرے اس بیان کے بعد اور بھی لوگ اگر حوالے دیں گے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، ایک ہی حدیث اگر 100 کتابوں میں درج ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 100 حدیثیں ہیں، حدیث ایک ہی ہے، 100 کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔ تو اب اس کے بعد زحمت نہ کریں۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم اللہ ولکن قولوا شہر رمضان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، تم رمضان نہ کہو، بلا شبہ رمضان اللہ کا نام ہے، بلکہ تم ماہ رمضان کہا کرو۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو آپ کو تو حدیث ملی نہیں، اور یہ تو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ رمضان اللہ کا نام ہے، تو یہ نہ کہو کہ فقط رمضان نہ کہو بلکہ ماہ رمضان کہا کرو۔ تو پہلے تو میں انہیں یہ بتا دوں کہ رمضان کو ماہ رمضان کہنا بھی میرے نزدیک ٹھیک ہے کہ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا، اور فقط رمضان آیا گیا یہ بھی کہنا ٹھیک ہے، اور رمضان مقدس، رمضان پاک، رمضان مبارک، رمضان کریم آیا گیا، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک اس حدیث کی بات ہے تو یہ حدیث سخت ضعیف ہے، بلکہ بعض محدثین نے اسے موضوع بھی کہا ہے۔ امام جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اس روایت کا راوی ابو معشر جس کا نام نجی ہے، امام یحییٰ بن سعید نے اسے ضعیف کہا ہے۔ انہوں نے اس سے کوئی حدیث بیان نہیں کی، بلکہ اس کا ذکر جب آتا تھا تو ہنسا کرتے تھے۔ اور یحییٰ بن معین جو امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند کچھ نہیں حیثیت رکھتی، اور امام جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رمضان کسی ایک نے بھی ذکر نہیں کیا، اور اس پر اجماع ہے کہ اللہ کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔
تو بہت سے علماء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض نے موضوع کہا ہے۔ اور رمضان اللہ کا نام ہے، اس کو امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے کہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ چلیے، ہو سکتا ہے یہ ان کی اپنی رائے ہو، اور بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اسے بتایا ہو، تو میں نے اس دن بھی فتاویٰ مصطفیہ کے حوالے سے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جن میں عبد لگانا ضروری ہے، جیسے قدوس ہو گیا، رحمان ہو گیا، قیوم ہو گیا۔ اگر یہ نام بندے کے ہوں تو فقط قدوس آیا، قدوس گیا، ایسا کہنا حرام ہے۔ اور اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ جن میں عبد لگائے بغیر بھی بندوں کو خطاب کیا جا سکتا ہے، جیسے کریم، رحیم، علیم، عزیز۔ اگر یہ بندوں کے نام ہوں کہ کریم آیا، کریم گیا، رحیم آیا، رحیم گیا، عزیز آیا، عزیز گیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جبکہ یہ نام قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جن ناموں کا اللہ کا نام ہونا معلوم ہے، اور وہ نام بندوں کے رکھے جائیں، اور اس بندے کے آنے جانے پر اگر یہ بات کہی جائے کہ وہ آیا گیا، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور لفظ رمضان جو ہے یہ اللہ کا نام ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اگر یہ اللہ کا نام ہو بھی تو تب بھی یوں کہنا کہ رمضان آیا گیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کریم آیا گیا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ آیا گیا، بلکہ اس سے مراد بندہ ہوتا ہے، کہ وہ بندہ جس کا نام کریم ہے وہ آیا اور وہ گیا۔ اسی طرح جب ہم کہیں گے رمضان آیا گیا، تو مراد اس سے یہ نہیں ہوگی کہ معاذ اللہ رب العالمین ہم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ آیا گیا، بلکہ مراد یہی لی جائیں گی کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا۔ اب اس کو اور آسان کر کے میں سمجھا دوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ رمضان، بلکہ یوں کہو کہ ماہ رمضان آیا گیا، میرے پاس 200 سے بھی زیادہ صحیح احادیث ہے جس میں فقط لفظ رمضان ذکر ہے۔ جی ہاں، ماہ، اس کے ساتھ ماہ رمضان کی قید نہیں ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث، ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں، ورنہ 200 سے بھی زیادہ صحیح احادیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خود رمضان کے ساتھ مہینے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے ساتھ خود مہینے کے لفظ کا اضافہ نہیں فرمایا، فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جسے رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم ہو، وہ آگ سے دور رکھا جائے گا۔ مفہوم حدیث ہے کہ جسے رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم ہو، اسے آگ سے دور رکھا جائے گا، یعنی جہنم سے۔ اب دیکھو، یہاں بھی فقط رمضان کے آنے اور جانے کا ذکر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور زمانہ شعر، آپ فرماتے ہیں شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، کہ نئے چاند کا شور سن کر تجھ تک میں دوڑ کر آیا، اے پلانے والے مجھے شراب پلا کہ رمضان آیا، شراب محبت پلا، شراب معرفت پلا کہ رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے، یہاں میں کہتے ہیں شراب کو، یعنی شراب دے، رمضان آیا۔ اب دیکھو، اعلیٰ حضرت خود ہی فرما رہے ہیں رمضان آیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کو بھی حدیث کی سمجھ نہیں تھی؟ میں ان کے بیان پر صرف اتنا تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اگر یوں کہے کہ رمضان آیا گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسے روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے، اسے گنہگار نہیں بتانا چاہیے، اس کو سخت پابند نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان کے ساتھ لفظ ماہ کی قید لگاؤ، اس لیے کہ بغیر ماہ کے ساتھ رمضان تقریباً 200 سے زائد صحیح احادیث کے اندر آیا ہے۔ جی ہاں، 200 سے زائد صحیح حدیث۔ اس کے مقابلے میں آپ ایک ضعیف روایت لے کر آتے ہیں اور لوگوں پر سختیاں کرتے ہیں کہ نہیں، ماہ رمضان ہی کہو۔ تینوں باتیں درست ہیں، جو ماہ رمضان آیا کہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور جو اور زیادہ تعظیم سے کہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ رمضان المبارک آیا، رمضان پاک آیا، بہت اچھی بات۔ اور کوئی فقط یوں کہے کہ رمضان آیا، رمضان گیا، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور رہی احادیث کی بات، تو اب سوشل میڈیا پہ کچھ یوٹیوبرز وغیرہ ہیں، پتہ نہیں انہوں نے درس نظامی
پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، کبھی مدرسے کا منہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، کبھی کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ آج کل تو کیا ہے، اردو خواہ حضرات علماء کے بیان سن سن کر اور اردو کتابیں پڑھ پڑھ کر خود ہی علامہ فہامہ اور محقق مدقق بن جاتے ہیں، خود ہی بخاری و مسلم بن جاتے ہیں، ماشاءاللہ اس رتبے کے محدث بن جاتے ہیں، اس پائے کے فقیہ بن جاتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بیٹھ کر فتاوے جھاڑنے لگتے ہیں۔ تو ان سب کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ عالم عالم ہی ہوتا ہے جس نے باقاعدہ درس نظامی کی تکمیل کی ہے۔ جی ہاں، جس نے باقاعدہ درس نظامی کی تکمیل کی ہے۔ اب میں نے کوئی مسئلہ بتایا ہے تو اس کو کہنا کہ دیکھو صوفی کلیم کو حدیث نہیں پتہ، اس دن کی آڈیو میں بھی میں نے صاف یہی بات کہی تھی کہ میری نظر سے نہیں گزری، اگر ہو، میں نے یہی کہا تھا، اگر یہ خدا کا نام ہو تب بھی کہنا جائز ہے، بالفرض اگر یہ خدا کا نام ہو۔ انکار اس آڈیو کے اندر بھی نہیں تھا۔ تو چلیے آپ لوگوں نے دکھا دیا، تو اس حدیث کا میں نے حال بتا دیا کہ وہ حدیث سخت ضعیف ہے، بعض علماء نے اس کو موضوع کہا ہے، لیکن چونکہ ہم اہل سنت و جماعت جب حدیث ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں اسے معتبر سمجھتے ہیں، کسی عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہو تو اس حدیث کو لے لیتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم لے لیں تب بھی رمضان پاک کو رمضان آیا گیا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک عمل بالحدیث کا تعلق ہے تو میں اپنے کئی بیانوں میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ ہم چونکہ مقلد ہے تو قول امام ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے امام نے، فقہا نے کیا اختیار کیا ہے۔ بہت سی احادیث صحیح ہونے کے باوجود عمل نہیں کی جائیں گی۔ مثلاً رفع یدین کی حدیث لے لیجئے، غیر مقلدین سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں دکھاتے ہیں، رفع یدین کی، آمین بالجہر کی دکھاتے ہیں نا، چھاتی پر ہاتھ باندھنے کی، بہت ساری۔ ہم کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے فقہائے کرام سے ان حدیثوں کو سمجھ لیا ہے کہ ان احادیث کا کیا مطلب ہے۔ تو بس یہی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے بھی کہ جس میں کہا گیا ہو کہ فقط رمضان نہ کہو، ماہ رمضان کہو، اور کوئی شخص یوں کہے کہ رمضان آیا گیا تو اس پر سختی نہ کی جائے۔ اور یہ بہت سطحی مسائل ہیں، کوئی بہت بڑے ایمان و عقیدے کے مسائل نہیں ہے کہ ان کو لے کر جو ہے میدان کارزار گرم کیا جائے اور ایک دوسرے پر پھپتیاں کسی جائے اور تلواریں میان سے نکال دی جائے اور گردنیں اڑا دی جائے۔ یہ اس قسم کے مسائل نہیں ہے۔ بس ایک مجھے کسی نے بھیجا تھا تو میں نے دیکھا کہ بھئی یہ صاحب تو منع کر رہے ہیں، تو میں نے اس کا دوسرا پہلو بھی رکھا کہ کہا جا سکتا ہے۔ اب باقی اختیار ہے جس کو جس کی بات ماننی ہو۔ فقیر آپ سے پھر گزارش کرتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے تمام احباب دعا کریں، تمام اہل سنت و جماعت کے لیے جو حالات ہیں، اور تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا رمضان کریم میں خاص خیال کریں۔ 8 سال کے عرصے سے یہ تنظیم الحمدللہ ممبئی کی سرزمین پر اہل سنت و جماعت کے غرباء کی خدمت کر رہی ہے، علماء کی خدمت کر رہی ہے، دینی کاموں میں مشغول ہے۔ تنظیم کا بھرپور تعاون کرے۔ تفصیلات کے لیے میرے نمبر پہ رابطہ کریں، 9820 672 770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔